بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے میرے بیٹے کو دیکھ لیں، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ میں نے ڈاکٹر کے سفید کوٹ کو اپنے میلے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے التجا کی۔ میرے بیٹے کا جسم نے ڈھال ہو رہا تھا اور اس کے بازو سے سرخ سیال تیزی سے بہہ کر ہسپتال کی سفید فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتا، یہ ایک پولیس کیس ہے اور قانون کے مطابق پہلے پولیس رپورٹ درج ہوگی، اس کے بعد یہ علاج ممکن ہے۔ ڈاکٹر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، جب تک پولیس آئے گی میرا بچہ مر جائے گا، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، اسے بچا لیں۔ میری بیوی دیوانوں کی طرح چیخے اور فرش پر گر گئے۔ تبھی ایک زنانہ وارڈ سے لیڈی ڈاکٹر تیزی سے باہر نکلے۔ کیا شور مچا رکھا ہے یہاں؟ اس کی نظر اسٹریچر پر پڑے میرے بیٹے اور ہم میاں بیوی کی حالت پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور پہچان تھی۔ یہ مریض میرا بھائی ہے اور اس کا علاج فوراً شروع کیا جائے، پولیس کو میں خود دیکھ لوں گی۔ میرا نام جبار ہے، میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں غربت ہماری دہلیز پر ہمیشہ ڈیرا ڈالے رکھتی تھی، لیکن میں نے کبھی اس غربت کو اپنے عزت نفس پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ میں محنت مزدوری کرتا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، مگر میرے لیے میری بیٹیاں میرے دل کا چین تھیں۔ جب میں سارا دن اینٹیں اٹھا کر یا سیمنٹ کی بوریاں اٹھو کر تھکا ہارا گھر لوٹتا تو میری چھوٹی چھوٹی بچیاں دوڑ کر میرے پاس آتی اور مجھے پانی کا گلاس پیش کرتی۔ ان کی معصوم مسکراہٹیں میری ساری تھکن مٹا دیتی تھیں۔ میں دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے اتنی پیاری اولاد دی، مگر میری بیوی شکیلہ کی سوچ مجھ سے تھوڑی مختلف تھی۔ وہ اگرچہ بچیوں سے پیار کرتی تھی، مگر اس کے دل میں ایک خلش ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ وہ اکثر رات کو سوتے وقت مجھ سے کہتی، جبار، 5 بیٹیاں ہو گئی ہیں، اب تو اللہ ہمیں ایک بیٹا دے دے جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ان بیٹیوں کو تو پرائے گھر جانا ہے، کل کو ہم بیمار ہوئے یا لاچار ہوئے تو کون ہمیں پانی پلائے گا؟ میں اسے ہمیشہ سمجھاتا، شکیلہ، تم اللہ کی ناشکری نہ کیا کرو، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ رہی بات بڑھاپے کے سہارے کی تو وہ بھی اللہ ہی سبب بنائے گا۔ شاید شکیلہ کی دعائیں عرش تک پہنچ گئی تھیں۔ 5 بیٹیوں کے بعد اللہ پاک نے ہماری سن لی اور ہمارے آنگن میں چاند سا بیٹا اتارا۔ اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پورا محلہ جانتا تھا کہ جبار کے گھر 5 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا ہے۔ میں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر مٹھائی تقسیم کی۔ شکیلہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ بیٹے کو گود سے نیچے نہیں اتارتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ اب ہمارا مستقبل محفوظ ہو گیا ہے۔ بیٹے کا نام ہم نے عمر رکھا۔ عمر کے آنے سے گھر میں جیسے رونقیں دوبالا ہو گئی۔ اب مسئلہ اخراجات کا تھا۔ مہنگائی کے اس دور میں مزدور کی دہاڑی سے 7 بچوں اور میاں بیوی کا پیٹ پالنا مشکل ہو رہا تھا۔ بچیاں بڑی ہو رہی تھیں اور ان کی پڑھائی کے خرچے بھی سر اٹھا رہے تھے۔ میں اکثر پریشان رہتا کہ آمدنی کیسے بڑھائی جائے۔ میں ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان میں بھی حصے دار تھا، مگر وہاں سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ گھر کا نظام بہتر طریقے سے چل سکے۔ ایک دن میں اپنے پرانے دوست مشتاق سے ملا جو شہر کے ایک سرکاری گرلز کالج میں کلرک تھا۔ اس نے میری پریشانی سنی تو بولا، جبار یار، تم کب تک یہ دھکے کھاتے رہو گے؟ ہماری کالج کی کینٹین کا ٹھیکہ نیلام ہو رہا ہے، پچھلا ٹھیکیدار کام چھوڑ گیا ہے، تم کیوں نہیں کوشش کرتے؟ وہاں کمائی اچھی ہے اور کام بھی عزت کا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی، لیکن مشتاق بھائی، اس کے لیے تو بہت پیسوں کی ضرورت ہوگی اور میرے پاس تو جمع پونجی کے نام پر کچھ بھی نہیں۔ مشتاق نے مجھے حوصلہ دیا، تم فکر نہ کرو، بس کچھ رقم ایڈوانس جمع کروانی ہوگی، باقی تم ماہانہ قسطوں پر دے سکتے ہو۔ یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دو، یہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ میں گھر آیا اور شکیلہ سے مشورہ کیا۔ وہ فوراً راضی ہو گئی۔ جبار، یہ تو بہت اچھا موقع ہے، کالج کی کینٹین میں تو بہت کمائی ہوتی ہے، لڑکیاں شوق سے چیزیں کھاتی ہیں، آپ کسی نہ کسی طرح انتظام کریں۔ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک فیصلہ کیا۔ میری کریانے کی دکان میں جو تھوڑا بہت حصہ تھا میں نے وہ بیچ دیا۔ اس سے جو رقم ملی وہ میں نے کالج کی کینٹین کے ٹھیکے کے لیے بطور ایڈوانس جمع کروا دی۔ یوں 3 سال کے لیے وہ کینٹین میرے نام ہو گئی۔ یہ ہماری زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ میں اور شکیلہ دونوں نے کمر کس لی۔
हम सुबह मुंह अंधेरे उठते, फजर की नमाज पढ़कर हम सीधा कॉलेज पहुंच जाते। ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज था जहां शहर के कोने कोने से तालिबात पढ़ने आती थी। कैंटीन एक बड़े हॉल नमा कमरे में थी जिसके बाहर बैठने के लिए सायेदार जगह बनी हुई थी। शकीला का काम चीजों को तरतीब देना और काउंटर संभालना था, जबकि मैं बावर्ची खाने में जाकर समोसे और पकोड़े तलने की तैयारी करता। शुरू के दिनों में हमें काफी मुश्किल पेश आई। काम का बोझ ज्यादा था और हम सिर्फ 2 लोग थे। उम्र उस वक्त सिर्फ 2 साल का था। शकीला उसे भी साथ ले आए। वो कैंटीन के कोने में खेलता रहता या सो जाता। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा हाथ सेट हो गया। हमारी कैंटीन के समोसे कॉलेज में मशहूर हो गए। जैसे ही ब्रेक की घंटी बजती, तालिबात का एक हजूम कैंटीन की तरफ उमड़ आता। अंकल 2 समोसे दे दें। अंकल जल्दी करें, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। अंकल चटनी ज्यादा डालें। चारों तरफ से आवाजें आती और मैं तेजी से गरम गरम समोसे अखबार के टुकड़ों पर रखकर पकड़ाता जाता। शकीला पैसे वसूल करती और हिसाब रखती। अल्लाह का करम था कि काम बहुत अच्छा चल निकला था। रोजाना की कमाई इतनी हो जाती थी कि घर के खर्चे बासानी पूरे होने लगे और हम कुछ पैसे बचाने भी लगे। बच्चियों की फीसें वक्त पर अदा होने लगी और घर में खुशहाली आ गई। शकीला भी बहुत खुश थी कि अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। 1 साल इसी तरह मेहनत करते गुजर गया। कॉलेज की लड़कियां अब हमें पहचानती थीं और इज्जत से पेश आती थीं। मैं उन्हें अपनी बेटियों की तरह ही समझता था, लेकिन उन सब के दरमियान मेरी नज़र अक्सर एक ऐसी बच्ची पर पड़ती जो सबसे मुख्तलिफ थी। ये मौसम सरमा की एक धुंधली सुबह थी। मैं कैंटीन के बाहर बड़ी कड़ाही में समोसे तल रहा था कि मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो शायद फर्स्ट ईयर में नया एडमिशन लेने वाली तालिबा थी। उसने सफ़ेद शलवार कमीज और गुलाबी दुपट्टा ओढ़ रखा था जो कि कॉलेज का यूनिफॉर्म था, मगर उसके कपड़े बेहद पुराने और जगह जगह से धागे छोड़ रहे थे। उसके जूते भी घिसे हुए थे और सर्दी की वजह से वो सुकड़ी हुई एक सतून के साथ टेक लगाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और थकन थी। बाकी लड़कियां ग्रुप्स की शक्ल में हंस बोल रही थी। कोई चाय पी रही थी तो कोई समोसे खा रही थी, मगर वो अकेली खामोश खड़ी सबको हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा। मुझे लगा शायद वो किसी का इंतजार कर रही है या शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं। उस दिन वो ब्रेक खत्म होने तक वहीं खड़ी रही और फिर खामोशी से क्लास की तरफ चली गई। अगले दिन फिर ब्रेक के वक्त वही मंजर था। वो आई और उसी जगह कोने में बैठ गई। आज भी उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वो अपनी पुरानी सी चादर में मुंह छुपाए बैठी थी। उसकी आंखों में जो वीरानी थी वो मुझे बेचैन कर रही थी। मुझे अपनी बेटियां याद आ गईं। अगर मेरी बेटी भूखी हो और उसके पास खाने को कुछ ना हो तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। तीसरे दिन मुझसे रहा न गया। ब्रेक खत्म होने वाली थी और रश कम हो चुका था। कुछ समोसे ट्रे में बच गए थे। मैंने शकीला से नजर बचाकर एक प्लेट में 2 समोसे डाले और काउंटर से बाहर निकल आया। मैं आहिस्ता से चलता हुआ उस बच्चे के पास पहुंचा। वो सर झुकाए जमीन पर कुछ लकीरें खींच रही थी। बेटा, मैंने नरमी से उसे पुकारा। उसने चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मासूम थी, मगर उनके गिर्द हल्के स्याह थे जो शायद मुसलसल भूख या परेशानी का पता दे रहे थे। जी अंकल, उसकी आवाज बहुत मध्यम थी। तुम्हारा नाम क्या बेटा? मैंने शफकत से पूछा। आयशा, उसने मुख्तसर जवाब दिया। आयशा बेटा, तुम रोज यहाँ बैठती हो मगर कुछ खाती नहीं। ये लो, ये गरम समोसे हैं, खा लो। मैंने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। उसने एक नज़र समोसों को देखा। उसके हलक में यकीनन पानी उतर रहा होगा क्योंकि समोसों की महक ही ऐसी थी, मगर उसने खुददारी से सर हिला दिया। नहीं अंकल, मुझे भूख नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। वो ये कहकर उठने लगी। मेरा दिल भर आया। उसकी उम्र मेरी बड़ी बेटी जितनी थी। बेटा, पैसे किसने मांगे तुमसे? ये तो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। समझो तुम्हारे बाप ने भेजे हैं। बैठो और खा लो, जिद नहीं करते। मैंने इस्रार किया। बाप का लफ्ज सुनकर उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। शायद उस लफ्ज ने उसके अंदर कोई दुख छेड़ दिया था। वो दोबारा बैठ गई और कांपते हाथों से प्लेट थाम ली। वो जिस तरह समोसे खा रही थी उसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो कितनी भूखी थी। शायद उसने रात से कुछ नहीं खाया था। वो जल्दी जल्दी नवाली ले रही थी, जैसे डर हो कि कोई छीन न ले। मैं उसे खाता देखकर सुकून महसूस कर रहा था कि
اچانک پیچھے سے شکیلا کی تیز آواز آئی، جبار، یہاں کیا کر رہے ہو؟ گاہک کھڑے ہیں اور تم یہاں خیرات بانٹ رہے ہو۔ میں گھبرا گیا۔ عائشہ نے سہم کر کھانا روک دیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ کھاتی رہے اور خود جلدی سے شکیلا کے پاس گیا۔ آہستہ بولو شکیلا، بچی سن لے گی، وہ بہت غریب ہے اور بھوکی تھی۔ میں نے سرگوشی میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ شکیلا نے غصے سے مجھے گھورا۔ تو کیا ہوا اگر غریب ہے؟ یہاں سینکڑوں لڑکیاں آتی ہیں، کس کس کا پیٹ بھرو گے تم؟ ہم یہاں کمانے آئے ہیں، لنگر چلانے نہیں۔ یہ جو 2 سموسے تم نے اسے مفت میں دے دیے، ان کے پیسے کیا تمہاری جیب سے نکلیں گے یا میرے جہیز سے آئیں گے؟ تم ہمیشہ نقصان کرواتے ہو، تمہیں تو بس بہانے چاہیے اپنی دریا دلی دکھانے کے۔ اس کی باتیں میرے دل پر نشتر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ شکیلا، خدا کا خوف کرو، رزق دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے۔ 2 سموسوں سے ہمارا دیوالیہ نہیں نکل جائے گا۔ دیکھو تو صحیح اس کے کپڑے کی اس حالت میں نے بھی تھوڑی سختی سے کہا۔ شکیلا کچھ اور بڑبڑاتی رہی اور برتن زور زور سے پٹخنے لگی۔ میں واپس اپنے کام پر لگ گیا، لیکن میری نظر بار بار عائشہ کی طرف اٹھ رہی تھی، جب جلدی سے آخری نوالا نگل کر اٹھ رہی تھی۔ وہ میری طرف احسان مند نظروں سے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد یہ معمول بن گیا۔ عائشہ بریک کے وقت آتی اور کسی کونے میں بیٹھ جاتی۔ میں موقع ملتے ہی بچے ہوئے یا کبھی کبھی تازہ سموسے بھی اسے دے دیتا۔ وہ کبھی انکار کرتی تو میں اسے قسم دے دیتا۔ وہ خاموشی سے کھا لیتی اور دعائیں دیتی چلی جاتی۔ شکیلا کو جب بھی پتہ چلتا، گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا۔ تمہیں تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، اپنا منافع اس لڑکی پر لٹا رہے ہو۔ وہ روز مفت کا مال اڑانے آ جاتی ہے اور تم ہو کہ پگھل جاتے ہو۔ کل کو ہمارے بچے بھوکے مریں گے تو پھر دیکھنا۔ شکیلا ان باتوں پر میں خاموش رہتا۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ میں جب بھی عائشہ کے چہرے پر پیٹ بھرنے کے بعد کا سکون دیکھتا تو مجھے لگتا کہ میری کمائی حلال ہو گئی ہے۔ اسی طرح دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ سردیاں ختم ہوئیں اور گرمیاں آ گئیں۔ عائشہ اب بھی اسے پرانے یونیفارم میں آتی تھی۔ اس کے پاس شاید دوسرا جوڑا نہیں تھا۔ ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی۔ کالج میں حاضری کم تھی لیکن کینٹین پر رش تھا۔ لڑکیاں پکوڑے فرمائش کر کے بنوا رہی تھیں۔ میں کڑاہی کے دھوئیں اور گرمی میں پسینے سے شرابور تھا۔ شکیلا کاؤنٹر پر مصروف تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ عائشہ بارش میں بھیگتی ہوئی برآمدے میں آئے۔ وہ پوری طرح گیلی ہو چکی تھی اور ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ آج شاید اس کے پاس چھتری تو دور، سر چھپانے کے لیے کتاب بھی نہیں تھی۔ وہ ایک کونے میں سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے جلدی سے چائے کا ایک گرما گرم کپ بھرا اور ساتھ 2 سموسے پلیٹ میں رکھے۔ شکیلا اس وقت ایک طالبہ سے بحث کر رہی تھی، اس لیے اس کا دھیان نہیں تھا۔ میں تیزی سے عائشہ کے پاس گیا۔ بیٹا، یہ چائے پی لو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کپ لیا۔ کپ کی گرمائش محسوس کر کے اس کے چہرے پر کچھ سکون آیا۔ شکریہ انکل، آپ میرے لیے فرشتہ ہیں۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں رس کھول گئے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، فرشتے تو آسمانوں پر ہوتے ہیں، ہم تو بس انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے شکیلا کی آواز گونجی، جبار، اب چائے بھی مفت شروع کر دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو شکیلا غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ آج شاید گھر میں خیر نہیں تھی، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ آج پھر میں نے ایک ضرورت مند کی مدد کی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ چھوٹی سی نیکی آنے والے وقت میں میری زندگی میں کیا طوفان یا کیا سکون لانے والی تھی۔ وقت بڑی خاموشی سے اپنا جال بن رہا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا اور اس گزرتے وقت کے ساتھ میری اور شکیلا کی نوک جھونک بھی روز کا معمول بن چکی تھی۔ کینٹین کا کام بظاہر بہت اچھا چل رہا تھا، مگر مہنگائی کے اس دور میں اخراجات کا جن بھی بوتل سے باہر آ چکا تھا۔ شکیلا ہر روز شام کو گلے سے پیسے نکالتی تو اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو جاتی۔ وہ ایک ایک پائی کا حساب جوڑتی اور پھر مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیتی۔ جبار، آج پھر حساب میں گڑبڑ ہے۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ تم نے سموسوں کی 2 پلیٹیں اس لڑکی کو دی تھیں اور پیسے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ تم آخر کب سدھرو گے؟ شکیلا غصے سے کاپی بند کرتے ہوئے بولی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔
میں اسے سمجھانے کے لیے نرمی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ شکیلا، وہ بچی یتیم لگتی ہے، یہ شاید بہت مجبور ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اس کے جوتوں کی اڑیاں گھس کر ختم ہو چکی ہیں۔ اگر ہم 2 سموسے اسے کھلا دیتے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ ہمیں ہماری اولاد کی صورت میں دے گا۔ دیکھو ہمارا عمر کتنا صحت مند ہے، ہماری بیٹیاں کتنی نیک ہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہی تو ہے۔ شکیلا نے بیزاری سے ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہارے یہ فلسفیانہ باتیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے پیسے نہ جوڑے تو کل کو بیٹیوں کی شادیوں پر دیواروں کو دیکھیں گے، اور وہ لڑکی کو تو اب عادت بن چکی ہے۔ تم نے اسے بگاڑ دیا ہے، اب وہ حق سمجھ کر مانگتی ہے۔ شکیلا کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ عائشہ نے آج تک کبھی زبان سے مانگا ہی نہیں تھا، وہ تو بس آ کر چپ چاپ بیٹھ جاتی تھی اور میری آنکھیں اس کی ضرورت کو پڑھ لیتی تھیں۔ لیکن شکیلا اپنی جگہ غلط نہیں تھی۔ ایک ماں اور گھریلو عورت ہونے کے ناطے اسے مستقبل کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اسی طرح 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ موسم کئی بار بدلے، گرمیوں کی شدید لو اور سردیوں کے ٹھٹھرا دینے والی ہوائیں آئیں اور گزر گئیں۔ ان 2 سالوں میں عائشہ روزانہ بلا ناغہ کینٹین پر آتی رہی۔ وہ اب فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر میں آ گئی تھی۔ اس کا لباس اب بھی وہی پرانا اور بوسیدہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پڑھنے کی ایک عجیب لگن تھی۔ میں نے کبھی اس سے اس کے گھر کے حالات نہیں پوچھے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ کسی کی مجبوری کو ریتنے سے اس کا زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ بس ایک خاموش تا رشتہ بن گیا تھا۔ میں اسے کھانا دیتا اور وہ نظروں ہی نظروں میں شکریہ ادا کر کے چلی جاتی۔ پھر امتحانات کا موسم آ گیا۔ کالج میں گہما گہمی کم ہو گئی۔ لڑکیاں تیاریوں کے لیے گھروں میں بیٹھ گئیں۔ عائشہ بھی آخری بار آئی تھی۔ اس دن وہ کچھ زیادہ اداس لگ رہی تھی۔ اس نے سموسے کھائے اور جاتے ہوئے رک گئی۔ انکل، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے پیپرز شروع ہو رہے ہیں، شاید میں کالج نہ آ سکوں۔ آپ نے میرے لیے جو کیا میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اللہ تمہیں کامیاب کرے، بس محنت کرنا اور کبھی ہمت مت ہارنا۔ وہ چلی گئی اور پھر واقعی دوبارہ پلٹ کر نہیں آئی۔ رزلٹ آیا، نیا سال شروع ہوا، مگر عائشہ کینٹین پر نظر نہیں آئے۔ میں اکثر بریک کے وقت اس کونے کی طرف دیکھتا جہاں وہ بیٹھتی تھی تو مجھے وہاں ایک خلا محسوس ہوتا۔ مجھے فکر لاحق ہوئی کہ نہ جانے وہ پاس ہوئی بھی ہے یا نہیں، اس نے آگے داخلہ کیا یا غربت نے اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا، مگر میرے پاس اس کا کوئی رابطہ نمبر یا پتہ نہیں تھا، اس لیے میں صرف دعا ہی کر سکتا تھا۔ شکیلا البتہ خوش تھی کہ چلو ایک مفت کی کھانے والی سے جان چھوٹی اور اب ہمارا منافع ضائع نہیں ہوگا۔ عائشہ کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہماری زندگی میں بھی ایک بڑی تبدیلی آ گئی۔ کالج انتظامیہ نے کینٹین کا ٹھیکہ دوبارہ نیلام کرنے کا اعلان کیا۔ میں پر امید تھا کہ چونکہ ہم نے 3 سال اچھا کام کیا ہے اور کبھی کوئی شکایت نہیں آنے دی تو ٹھیکہ ہمیں ہی ملے گا، مگر سرمایہ داری کے اس دور میں تعلق اور پیسے کی اہمیت محنت سے زیادہ ہوتی ہے۔ جس دن ٹھیکے کی نیلامی تھی میں بہت پرجوش تھا، لیکن میری امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب ایک بڑے سیٹ نے مجھ سے دگنی بولی لگا دی۔ وہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ میری سوچ سے بھی باہر تھی۔ کالج کے انتظامیہ نے پیسوں کی چمک دیکھی اور ٹھیکہ اور سیٹ کے حوالے کر دیا۔ ہمیں 1 ہفتے کے اندر کینٹین خالی کرنے کا حکم ملا۔ وہ دن میرے اور شکیلا کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ 3 سال ہم نے اس جگہ کو اپنا خون پسینہ دیا تھا۔ یہ جگہ اب ہمارا دوسرا گھر بن چکی تھی۔ شکیلا تو پھوٹ پھوٹ کر ہوئی، جبار اب کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اتنی مشکل سے تو ہاتھ سیدھا ہوا تھا، اب پھر وہی دھکے اور وہی پریشانیاں۔ میں نے اسے دلاسا دیا، حالانکہ میرا اپنا دل ڈوب رہا تھا۔ اللہ مالک ہے شکیلا، جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ 100 دروازے اور کھول دیتا ہے۔ ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ ہم نے سامان سمیٹا، وہ کڑھائیاں، وہ چولہے، وہ برتن جن کے ساتھ ہماری روزی روٹی جڑی تھی، سب ایک لوڈر رکشے میں لاد دیے۔ کالج کے گیٹ سے نکلتے ہوئے میں نے مڑ کر اس کینٹین کو دیکھا تو میری آنکھیں نم ہو گئی۔ وہاں میرا بہت سا وقت اور یادیں دفن ہو رہی تھیں۔ وہاں عائشہ جیسی کئی بچیوں کی یادیں تھیں جنہیں میں نے اپنی استطاعت کے مطابق خوشیاں بانٹی تھیں۔ کالج سے نکلنے کے بعد میرے پاس اتنی جمع پونجی نہیں تھی کہ میں کوئی بڑا کاروبار شروع کر سکتا۔ ان 3 سالوں میں ہم نے کھایا پیا اچھا تھا،
گھر کا نظام بہتر چلا تھا لیکن بینک بیلنس نہیں بنایا تھا۔ جو تھوڑے بہت پیسے بچے تھے میں نے ان سے اپنے محلے میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی۔ یہ ایک پرچون کی دکان تھی جسے جنرل سٹور کا نام دیا۔ دکان چھوٹی تھی اور گاہک بھی محلے کے ہی تھے جو زیادہ تر ادھار پر سودا لیتے تھے۔ کالج والی وہ رونق اور وہ نقد کمائی اب خواب بن چکی تھی۔ شکیلہ بھی اب دکان پر نہیں بیٹھ سکتی تھی کیونکہ محلے کا ماحول الگ تھا، اس لیے میں اکیلا ہی صبح سے رات تک دکان پر بیٹھتا۔ کاروبار میں مندی کا اثر گھر کے حالات پر پڑنے لگا۔ آمدنی کم اور خرچے زیادہ ہو گئے تھے۔ عمر 5 سال کا ہو چکا تھا اور اسکول جانے لگا تھا۔ بیٹیوں کی ضروریات بھی پڑ رہی تھیں۔ کبھی بجلی کا بل ہمیں پریشان کرتا تو کبھی راشن ختم ہو جاتا۔ اکثر راتوں کو جب میں دکان بند کر کے گھر آتا تو شکیلہ پریشانی کے عالم میں میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ آج کتنی کمائی ہوئی جبار؟ وہ امید بھری نظروں سے پوچھتی۔ میں جیب سے گنے چنے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ وہ مایوسی سے نوٹوں کو دیکھتی اور ٹھنڈی آ بھرتی۔ بس اتنے سے؟ اس میں تو دودھ اور سبزی کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ بچیوں کی فیسیں سر پر کھڑی ہیں۔ جبار، تم کچھ اور کیوں نہیں کرتے؟ یہ دکان تو ہمیں لے ڈوبے گی۔ میں تھکا ہارا چرپائی پر بیٹھ جاتا اور پانی کا گلاس مانگتا۔ شکیلہ، شکر کرو کہ عزت کی روٹی مل رہی ہے، اللہ اسی میں برکت ڈالے گا۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، لیکن سچ یہ تھا کہ حالات واقعی مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی بچت نہیں تھی جو کسی برے وقت میں کام آتی۔ ہم بس ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہے تھے، یعنی ادھر کمایا اور ادھر کھا لیا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جاتی یا اور کوئی مصیبت آ پڑتی تو ہمارے پاس سوائے قرض مانگنے کی کوئی راستہ نہیں تھا۔ شکیلہ کا چڑچڑاپن بڑھ گیا تھا۔ وہ بات بات پر بچوں کو ڈانٹتی اور مجھ سے الجھتی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید میں سستی کر رہا ہوں یا میری قسمت ہی کھوٹی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ رزق کا اختیار انسان کے نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کشمکش میں مزید 2 سال گزر گئے۔ میں اپنی چھوٹی سی دکان میں مگن رہا۔ صبح سویرے شٹر اٹھاتا اور رات گئے تک گاہکوں کا انتظار کرتا۔ زندگی ایک لکیر پر چل رہی تھی جس میں نہ کوئی بہت بڑی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی بہت بڑا غم۔ بس ایک ٹھہراؤ تھا جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تقدیر نے ہمارے لیے ایک ایسا امتحان لکھ رکھا ہے جو ہماری زندگی کی بنیادیں ہلا دے گا۔ ہم اپنی چھوٹی موٹی پریشانیوں کو پہاڑ سمجھ رہے تھے، جبکہ اصل پہاڑ تو ابھی ہمارے راستے میں آنے والا تھا۔ وہ جون کا مہینہ تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی۔ ایک دن دوپہر کو ڈاکیا آیا اور میرے نام کا ایک خط دے گیا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو وہ میرے چچا زاد بھائی کی طرف سے بیٹے کی شادی کا دعوت نامہ تھا۔ شادی دوسرے شہر میں تھی اور پورا خاندان وہاں جمع ہو رہا تھا۔ شکیلہ نے کارڈ دیکھا تو اس کے چہرے پر تھوڑی رونق آئی۔ چلو شکر ہے کہیں سے تو خوشی کی خبر آئی۔ بہت عرصے سے ہم کہیں گئے بھی نہیں ہیں، بچے بھی گھر میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم ضرور جائیں گے۔ مجھے فکر لاحق ہوئی کہ سفر کا خرچہ اور پھر شادی پر نیوندرے کا لین دین، یہ سب کیسے ہوگا؟ شکیلہ، ہاتھ تنگ ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ کرایہ بھی لگے گا اور وہاں خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتے۔ میں نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ شکیلہ فوراً بولی، جبار، نہ کٹواؤ گے کیا خاندان میں؟ سب رشتہ دار آئیں گے، اگر ہم نہ گئے تو لوگ کیا باتیں کریں گے کہ غریب ہو گئے ہیں اس لیے بھائی کی خوشی میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ میرے پاس شادی کی انگوٹھی پڑی ہے، وہ بیچ دیتے ہیں، ویسے بھی وہ پرانی ہو چکی ہے، بعد میں حالات ٹھیک ہوئے تو بنوا لیں گے۔ شکیلہ کی ضد اور بچوں کی خوشی کے آگے میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ہم خوشی منانے نہیں بلکہ اپنی زندگی کے سب سے خوفناک حادثے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے تیاری شروع کر دی۔ شکیلہ نے بچوں کے لیے نئے کپڑے سلائی کیے۔ میں نے دکان کو 1 ہفتے کے لیے تالا لگا دیا۔ عمر بہت خوش تھا کہ وہ بس میں بیٹھ کر دوسرے شہر جائے گا۔ اس کی معصوم باتوں نے مجھے بھی اپنے غم بھلانے پر مجبور کر دیا۔ ہم مقررہ دن شادی والے گھر پہنچ گئے۔ وہاں ڈھول کی تھاپ پر رقص ہو رہا تھا، کہہ کے گونج رہے تھے، ہر طرف رنگ اور روشنیوں کا سیلاب تھا۔ میں اپنے بھائیوں اور کزن سے ملا، سب بہت تپاک سے ملے۔ کچھ دیر کے لیے میں اپنی غربت اور پریشانیاں بھول گیا۔ مہندی کی رات تھی، چھت پر نوجوان لڑکے ناچ رہے تھے۔ میرا بیٹا عمر بھی وہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نیچے صحن میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔
अचानक ऊपर से फायरिंग की आवाज़ें शुरू हो गईं। शादियों में हवाई फायरिंग का रवाज हमारे यहाँ आम था, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आवाज़ें मुसलसल और बहुत करीब से आ रही थीं। दिल में एक अनजाना सा खटका पैदा हुआ। तभी छत से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी। रोक दो, किसी की जान जाने वाली है, नीचे लेकर चलो। किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरे हाथ से नवाला गिर गया। मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। एक अजीब सी वहशत ने मुझे घेर लिया। मैं दीवाना वार सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, उमर। मेरे पांव मनोवसनी हो चुके थे, मगर दिल की धड़कनें किसी बेलगाम घोड़े की तरह सरपट दौड़ रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे हर लम्हा सदियों पर मोहित लग रहा था। ऊपर छत से आने वाली चीखों पुकार ने मेरे होशो हवास छीन लिए थे। मेरे कानों में अभी तक वो गोली चलने की आवाज गूंज रही थी, जिसने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया था। जब मैं हामता हुआ छत पर पहुंचा तो वहां कयामत का मंजर था। मेहमान इधर उधर भाग रहे थे, कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं और एक कोने में लोगों का हुजूम था। मैं दीवाना वार उस हजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ा। हटो, पीछे हटो, मेरा बेटा है। मेरी आवाज मेरे हलक में फंस कर रह गई थी। जो मेरी नजर जमीन पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा 7 साला मासूम बेटा उमर खून में लथपथ पड़ा था। उसके सीने की दाएं जानिब से खून का फवारा फूट रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें वीरानी थी और सांसें उखड़ रही थीं। उमर, मेरे बच्चे। मैं चीखता हुआ उसके करीब गिरा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका जिस्म गर्म था, मगर रंगत हल्दी की तरह जर्द पड़ी थी। ये किसने किया है? किसने गोली चलाई है? मैं धाड़ रहा था, मगर वहां मौजूद लड़के सहमे हुए खड़े थे। मालूम हुआ कि हवाई फायरिंग करते हुए पिस्तौल का रुख काबू से बाहर हुआ और सीधी गोली मेरे बेटे को जा लगी। वो लड़का जिसके हाथ से गोली चली थी वो मौके से फरार हो चुका था, मगर उस वक्त मुझे उस कातिल की परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी अजीज थी। मुझे गाड़ी चाहिए, कोई गाड़ी निकालो खुदा के लिए। मैंने रोते हुए अपने भाइयों और रिश्तेदारों की तरफ देखा। सबके हाथ पांव फूले हुए थे। मेरे चचाजाद भाई ने फौरन अपनी कार की चाबी निकाली और चीखा, जब्बार जल्दी करो, इसे नीचे लेकर आओ, हम अस्पताल चलते हैं। मैंने उमर को अपने बाजू में उठाया। उसका वजन मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था। मेरे कपड़े उसके खून से तर हो चुके थे। मैं सीढ़ियां उतर रहा था और मेरे मुंह से बेसाख्ता दुआएं निकल रही थी। या अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले। या अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरी मदद कर। नीचे सहन में पहुंचते ही शकीला की नजर हम पर पड़ी। वो पहले ही छत से आने वाले शोर की वजह से परेशान खड़ी थी। जैसे ही उसने उमर को मेरी गोद में खून में नहाए हुए देखा, उसके मुंह से एक फलक शगाफ चीख निकली। हाय मेरा बच्चा, क्या हुआ मेरे बेटे को? वो दौड़ती हुई मेरी तरफ आई और उमर के चेहरे को छुआ। जब्बार, ये खून कैसा है? बोलो, इसे क्या हुआ है? शकीला, होश करो, हमें अस्पताल जाना है, हटो रास्ते से। मैंने रोते हुए उसे परे किया और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। शकीला भी रोती पीटती दूसरी तरफ से गाड़ी में सवार हो गई। मेरा भाई ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को हवा के दोष पर डाल दिया। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, मगर मुझे लग रहा था कि हम रेंग रहे हैं। उमर का सर शकीला की गोद में था और मैंने अपने हाथों से उसके जख्म को दबा रखा था ताकि खून का बहाव रोका जा सके। शकीला पागलों की तरह उमर का नाम पुकार रही थी। उमर बेटा, आंखें खोलो, देखो माँ पास है। मगर उमर कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसकी सांसें मध्यम हो रही थी। भाई, गाड़ी तेज चलाओ, इसकी नब्ज डूब रही है। मैंने अपने भाई को पुकारा। वो मुसलसल हॉर्न बजा रहा था, मगर शहर का ट्रैफिक हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा था। हर लाल इशारा मुझे मौत का पैगाम लग रहा था। जब्बार, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। हम क्यों आए इस मनहूस शादी में? मैंने कहा था ना, पैसे नहीं है, मत जाओ। तुमने मेरी बात नहीं मानी। शकीला हिचकियों के दरमियान मुझे कोस रही थी। उसका एक एक लफ्ज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। वाकई अगर शकीला मेरी बात मान लेती और हम ना आते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरे हाथों पर मेरे बेटे का गर्म खून जम रहा था। ये वो हाथ थे जिन्होंने हमेशा मेहनत की थी, कभी किसी का हक नहीं मारा था, कभी हराम नहीं कमाया था। मैं अल्लाह से शिकवा नहीं कर रहा था, बस भीख मांग रहा था। या बारी ताला,
میرے بیٹوں کے سر سے بھائی کا سایہ نہ چھیننا۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہم اتنا بڑا دکھ سہ نہیں سکیں گے۔ 15 منٹ کا وہ سفر مجھے 15 سال جتنا طویل لگا۔ آخرکار ہسپتال کی عمارت نظر آئی۔ گاڑی ایمرجنسی گیٹ کے سامنے رکی۔ میں نے دروازہ کھولا اور عمر کو لے کر اندر بھاگا۔ ڈاکٹر، کوئی ہے یہاں؟ میرے بیٹے کو دیکھو۔ میری آواز پورے حال میں گونجی۔ اسٹریچر لے کر 2 وارڈ بوائے میری طرف آئے۔ انہوں نے عمر کو اسٹریچر پر لٹایا اور اندر کی طرف بھاگے۔ میں اور شکیلہ ان کے پیچھے بھاگے۔ ہسپتال کی فضا میں دوائیوں کی مخصوص بو اور لوگوں کی آہو بکا رچی ہوئی تھی، مگر میرے کان صرف ڈاکٹر کی آواز سننے کے لیے ترس رہے تھے، جو کہہ دے کہ میرا بیٹا بچ جائے گا۔ عمر کو ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ وہاں موجود ایک ڈیوٹی ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اس کا معائنہ کیا۔ اس نے عمر کی قمیض ہٹا کر زخم دیکھا۔ یہ تو گولی کا زخم ہے۔ ڈاکٹر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، شادی میں فائرنگ ہوئی تھی، اسے گولی لگی ہے، خدا کے لیے علاج شروع کریں، اس کا خون بہت بہہ گیا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور نرس کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ دیکھیں بھائی صاحب، یہ ایک پولیس کیس ہے۔ قانون کے مطابق جب تک پولیس نہیں آتی اور FIR درج نہیں ہوتی، ہم علاج شروع نہیں کر سکتے۔ یہ MLC بنے گا۔ ڈاکٹر کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جب تک پولیس آئے گی میرا بچہ مر جائے گا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا کام جان بچانا ہے یا پولیس کا انتظار کرنا؟ میں غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں چلایا۔ دیکھیں، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قانون ہے۔ اگر ہم نے گولی نکال دی اور کل کو پولیس نے انکوائری کی تو ہمارا لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے۔ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ آپ جائیں اور متعلقہ تھانے سے پولیس کو لے کر آئیں۔ ڈاکٹر نے انتہائی شفاقی سے جواب دیا اور فائل بند کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، میں غریب آدمی ہوں، میں کسی پولیس کو نہیں جانتا، میں دوسرے شہر سے آیا ہوں، مجھے قانون کا نہیں پتا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میرا بیٹا مر رہا ہے، آپ اسے بچا لیں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں۔ میں اس ڈاکٹر کے پیروں میں گر گیا۔ میری عزت نفس، میری انا سب ختم ہو چکی تھی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے خاک میں مل رہا تھا۔ شکیلہ بھی دیوانہ وار آگے بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے بھی بچے ہوں گے، ایک ماں کی فریاد سن لیں، میرے بیٹے کو بچا لیں، ہم آپ کو جتنے پیسے کہیں گے دیں گے، چاہے ہمیں خود کو بیچنا پڑے۔ مگر ڈاکٹر پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ بی بی پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ قانون کا ہے، ہم مجبور ہیں، آپ لوگ یہاں شور مچانے کی بجائے پولیس کو اطلاع دیں۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ کو آواز دی، ان لوگوں کو باہر نکالو، یہ یہاں کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ گارڈ آگے بڑھا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ عمر، میں نے اسٹریچر کے پائے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عمر کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا، اس کی سانسیں بہت آہستہ چل رہی تھیں، زندگی اس کے جسم سے ریت کی طرح پھسل رہی تھی۔ میرے بھائی اور دوسرے رشتہ دار بھی ڈاکٹر کی منتیں کر رہے تھے، مگر ہسپتال کا عملہ پتھر کا بن چکا تھا۔ وہاں موجود دوسرے مریضوں کے لواحقین بھی تماشا دیکھ رہے تھے، کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسا معاشرہ تھا جہاں ایک کاغذ کے ٹکڑے اور پولیس کی رپورٹ کی اہمیت انسانی جان سے زیادہ تھی۔ میرا دل پھٹنے والا تھا، مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی لوگوں کی مدد کی تھی، بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، تو پھر آج میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا تھا؟ کیوں کوئی مسیحا میرے بیٹے کے لیے نہیں آ رہا تھا؟ ڈاکٹر صاحب، خدا کا واسطہ ہے علاج شروع کریں، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں یہ ہسپتال جلا دوں گا، میں آپ سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے دھمکی دی تو ڈاکٹر نے غصے سے مجھے دیکھا۔ دیکھیں، آپ ہمیں دھمکیاں مت دیں، اگر آپ نے مزید شور مچایا تو ہم پولیس کو بلا کر آپ کو ہی گرفتار کروا دیں گے۔ ویسے بھی یہ کرمنل کیس ہے، معلوم نہیں آپ لوگ کون ہیں اور یہ گولی کیسے لگی ہے۔ ڈاکٹر کے اس الزام نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ ہمیں مظلوم تھے اور وہ ہمیں ہی مجرم بنا رہا تھا۔ شکیلہ صدمے سے نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ چکی تھی، اس کی آواز بند تھی، بس آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری تھا۔ وہ ٹک ٹکی باندھے عمر کے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے لگا کہ سب ختم ہو گیا ہے، میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں دم توڑ دے گا اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔
مایوسی کے گہرے بادلوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اے عرش والے، کیا تیری زمین پر انصاف ختم ہو گیا ہے؟ کیا غریب کے بچے کا خون اتنا سستا ہے؟ کوئی تو مدد بھیج، کوئی فرشتہ بھیج دے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ کر میرے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ ہسپتال کے اس سرد اور بے رحم ماحول میں موت کا رقص جاری تھا۔ ہر گزرتا سیکنڈ عمر کی زندگی کا چراغ بجھا رہا تھا۔ سینئر ڈاکٹرز اپنے کمروں میں تھے اور یہ ڈیوٹی ڈاکٹر اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ نرس سے کہا، اس مریض کو سائڈ پر کرو، جب تک پولیس رپورٹ نہیں آتی اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ نرس نے اسٹریچر کو دھکا دے کر ایک کونے میں کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ میں وہیں فرش پر اپنے بیٹے کے قدموں میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ امید کی آخری کرن بھی بجھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بیٹے کی سانسیں اب دھونکنے کی طرح چل رہی تھیں اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے بیٹے کی لاش لے کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ ہسپتال کا عملہ بے حسی کی چادر اوڑھے اپنے کاموں میں مصروف تھا اور ہم وہاں ایک کونے میں پڑے سے سک رہے تھے۔ اسی مایوسی کے گھپ اندھیرے میں اچانک راہداری کے دوسرے سرے سے تیز قدموں کی آواز ابھری۔ ایک لیڈی ڈاکٹر جس نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹک رہا تھا، وہ تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک ایسا روپ تھا کہ راستے میں کھڑے وارڈ بوائے خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے پیچھے 2 نرسیں بھی بھاگتی ہوئی آ رہی تھیں۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہاں؟ یہ شور کیسا ہے؟ اس کی باروبہ آواز گونجی تو ڈیوٹی ڈاکٹر جب تک کرسی پر بے پرواہ بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا، ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ میڈم، یہ ایک پولیس کیس ہے، لڑکے پر حملہ ہوا ہے۔ ابھی اس نے جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ وہ سیدھی اسٹریچر کے پاس آئی جہاں عمر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ اس نے ایک نظر عمر کے زرد ہوتے چہرے پر ڈالی اور پھر میری اور شکیلہ کی طرف دیکھا جو ہاتھ جوڑے زمین پر بیٹھے تھے۔ جیسی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کا سمندر تھا۔ ایک عجیب سی چمک اور پہچان اس کی نگاہوں میں لہرائی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا جیسے وہ یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ جو وہ دیکھ رہی ہے وہ حقیقت ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے وہاں موجود ہر شخص کو حیران کر دیا۔ فوراً اس بچے کو آپریشن تھیٹر میں شفٹ کرو، اسے ابھی اسی وقت سرجری کی ضرورت ہے۔ ڈیوٹی ڈاکٹر نے پھر اعتراض کرنے کی کوشش کی، لیکن میڈم پولیس کو میں خود دیکھ لوں گی۔ لیڈی ڈاکٹر نے دھاڑتے ہوئے کہا، یہ بچہ میرا بھائی ہے اور میرے بھائی کے علاج کے لیے کسی پولیس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس بچے کو ایک خراش بھی آئی تو میں تم سب کو معطل کروا دوں گی، جلدی کرو۔ اس کا لہجہ اتنا حتمی اور پرجلال تھا کہ کسی میں چوں کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ یہ سنتے ہی کہ یہ بچہ ڈاکٹر صاحبہ کا بھائی ہے، پورے ہسپتال کا عملہ حرکت میں آ گیا۔ جو نرسیں پہلے ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھیں وہ اب اسٹریچر کو تیزی سے دھکیلتی ہوئی آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئیں۔ خون کی بوتلیں منگوانے کے اعلانات ہونے لگے۔ جس ڈاکٹر نے ہمیں دھتکار دیا تھا وہ اب سر جھکائے جی میڈم کرتا ہوا پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں اور شکیلہ بدھ بنے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا۔ کون تھی یہ فرشتہ صفت خاتون جس نے ہمیں اس مصیبت سے نکالا تھا اور میرے بیٹے کو اپنا بھائی کہہ کر پکارا تھا؟ میں لڑکھڑاتے قدموں سے آپریشن تھیٹر کے دروازے تک گیا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر تھیٹر میں جانے سے پہلے رکی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہونٹوں پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ۔ آپ فکر نہ کریں انکل، اللہ نے چاہا تو عمر بھائی ٹھیک ہو جائے گا، آپ بس دعا کریں۔ اس نے مجھے انکل کہا تھا۔ اس کی آواز میں وہ اپنائیت تھی جو سالوں پرانے کسی رشتہ دار کی آواز میں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا وہ اندر چلی گئی اور تھیٹر کے دروازے بند ہو گئے۔ باہر سرخ بتی جل اٹھی جس کا مطلب تھا کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ شکیلہ ابھی تک سکتے میں تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور میری قمیض کا دامن پکڑ کر بولی، جبار یہ کون تھی؟ اس نے عمر کو اپنا بھائی کیوں کہا؟ ہم تو اسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ کیا یہ تمہارے کسی دوست کی بیٹی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شکیلہ، میں نہیں جانتا، شاید اللہ نے غیب سے مدد بھیجی ہے۔
شاید کسی کی دعا کام آ گئی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی تھیٹر کے باہر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اب ہمارے پاس سوائے انتظار اور دعا کے کچھ نہیں تھا۔ وقت رینگ رہا تھا، ایک ایک پل صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ کبھی مجھے لگتا کہ شاید یہ سب خواب ہے اور ابھی میری آنکھ کھلے گی تو میں وہیں دکان پر بیٹھا ہوں گا، مگر ہسپتال کی دیواروں پر لگی ہوئے ہدایات اور دوائیوں کی بو مجھے بار بار حقیقت کا احساس دلا رہی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے۔ یہ 3 گھنٹے میری زندگی کے طویل ترین گھنٹے تھے۔ اندر میرا لخت جگر زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا اور باہر میں اپنی بے بسی سے لڑ رہا تھا۔ آخر کار آپریشن تھیٹر کے دروازے پر لگی سرخ بتی بجھ گئی اور سبز بتی روشن ہوئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھلا اور وہی لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ اس نے چہرے سے ماسک ہٹایا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، مگر چہرے پر فتح مندی کا سکون تھا۔ میں اور شکیلہ بجلی کی تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا بیٹا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ مبارک ہو انکل، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، گولی نکال دی گئی ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے، بس کچھ دیر میں اسے ہوش آ جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ شکیلہ وہیں سجدے میں گر گئی۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ جس بیٹے کے لیے میں نے امید چھوڑ دی تھی وہ اب زندہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہاتھ جوڑے۔ بیٹی، تیرا بہت احسان ہے، تو نے میرے گھر کا چراغ بجھنے سے بچا لیا۔ میں تیرا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکوں گا۔ میں غریب آدمی ہوں، مگر ابھی میں جھک کر اس کے ہاتھ چومنے ہی والا تھا کہ اس نے جلدی سے میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا اور مجھے پیچھے کیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں انکل؟ باپ بیٹیوں کے پاؤں نہیں چھوتے، آپ تو میرے لیے میرے باپ کی جگہ ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ٹھٹک گیا۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ نقوش، وہ آنکھیں، وہ لہجہ، میرے ذہن کے دریچوں میں یادوں کی گرد ہٹی۔ اچانک میرے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ میں اسے پہچان گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ عائشہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیا تم عائشہ ہو؟ وہی کالج والی بچی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی انکل، میں وہی عائشہ ہوں، وہی بچی جسے آپ روز بریک میں بچے ہوئے سموسے کھلاتے تھے، وہی بچی جس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے اور آپ بنا مانگے اس کا پیٹ بھرتے تھے۔ میں حق دک رہ گیا۔ میرے سامنے کھڑی یہ باوقار ڈاکٹر، یہ مسیحا، وہی پرانے کپڑوں والی سہمی ہوئی عائشہ تھی۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وقت نے ایسا پلٹا کھایا ہے۔ شکیلہ بے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے یقینی کسی کیفیت میں تھی۔ تم وہی لڑکی ہو؟ شکیلہ نے لڑکھڑاتی زبان سے پوچھا۔ جی آنٹی، میں وہی ہوں، عائشہ نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کے ہر عمل میں اپنائیت اور محبت تھی۔ انکل، آپ حیران نہ ہوں، آج میں جس مقام پر ہوں اس میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں یتیم تھی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، گھر میں فاقے ہوتے تھے۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تاکہ اپنی ماں کا سہارا بن سکوں، مگر بھوک میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اکثر دل چاہتا تھا کہ پڑھائی چھوڑ کر کہیں مزدوری کر لوں۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے ماضی کا بوجھ ہلکا کر رہی ہو۔ لیکن پھر آپ مل گئے۔ آپ نے مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا۔ وہ 2 سموسے میرے لیے صرف کھانا نہیں تھے، بلکہ وہ میری ہمت تھے۔ ان سے مجھے وہ طاقت ملتی تھی جس سے میں سارا دن پڑھتی تھی۔ میری کتابوں اور فیس کی ذمہ داری تو ایک استاد نے لے لی تھی، مگر وہ بھی ڈرتے ڈرتے مدد کرتے تھے۔ پیٹ کی آگ بجھانے والا کوئی نہیں تھا، وہ آپ تھے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس دن جب میں کالج سے نکلی تھی تو میرا وظیفہ لگ گیا تھا۔ میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا، دن رات محنت کی، بھوک پیاس برداشت کی، اور آج اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں لوگوں کی جان بچا سکوں۔ وہ رکی اور میری آنکھوں میں جھانک کر بولی، انکل، آج جب میں نے آپ کو اسٹریچر کے پاس روتے ہوئے دیکھا تو میرا دل دہل گیا۔ میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ آج مجھے موقع ملا تھا کہ میں اپنے محسن کا قرض اتار سکوں۔ اگرچہ یہ قرض اتر نہیں سکتا، مگر پھر بھی یہ میرا بھائی نہیں تو اور کون ہے؟ آپ نے مجھے بیٹی سمجھ کر کھلایا تھا، تو آج بیٹی نے اپنے بھائی کا علاج کیا ہے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ میں
اکثر شکیلہ سے کہتا تھا کہ نیکی ضائع نہیں جاتی. آج وہ نیکی میرے سامنے زندہ سلامت کھڑی تھی. وہ سموسے، وہ چھوٹی سی مدد آج میرے اکلوتے بیٹے کی زندگی بن کر لوٹی تھی. شکیلہ کا حال تو مجھ سے بھی برا تھا. وہ زاروں قطار رو رہی تھی. وہ شرمندگی کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی. اسے اپنی وہ تمام باتیں یاد آ رہی تھیں جو وہ عائشہ کے بارے میں کہتی تھی. اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ مجھے سموسے دینے پر لڑتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ ہمارا نقصان ہے. شکیلہ آگے بڑھی اور تڑپ کر عائشہ کو گلے لگا لیا. بیٹی، مجھے معاف کر دینا. میں بہت گناہ گار ہوں. میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں سمجھا. میں سمجھتی تھی کہ تم ہمارا نقصان کر رہی ہو. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ نقصان نہیں بلکہ میرے بیٹے کی زندگی کی بیمہ پالیسی تھی. تم نے آج میرے بڑھاپے کا سہارا بچا لیا. میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. شکیلہ ہچکیاں لے رہی تھی. عائشہ نے اسے دلاسا دیا. نہیں آنٹی، معافی مت مانگے. آپ بھی تو ماں ہیں. آپ کو گھر کی فکر تھی. اللہ کو شاید یہی منظور تھا کہ ہم اس طرح دوبارہ ملیں. کچھ ہی دیر میں ہمیں عمر کے پاس جانے کی اجازت مل گئی. وہ ہوش میں آ چکا تھا اور ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا. اس کے سرہانے کھڑے ہو کر میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا. اس دن میں نے جانا کہ دنیا مکافات عمل ہے. ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. اگر میں نے اس دن 2 سموسوں کی قیمت بچا لی ہوتی اور عائشہ کو بھوکا لوٹا دیا ہوتا تو شاید آج میرے پاس کروڑوں روپے بھی ہوتے، تبھی میں اپنے بیٹے کو نہ بچا سکتا. پولیس کیس اور قانونی کارروائیوں میں میرا بیٹا دم توڑ دیتا. یہ میرا پیسہ نہیں تھا جس نے اسے بچایا. یہ وہ چھوٹی سی نیکی تھی جس نے ایک ڈاکٹر کی شکل اختیار کی اور ڈھال بن کر موت کے آگے کھڑی ہو گئی. عائشہ ہماری فیملی کا حصہ بن گئی. وہ اکثر ہمارے گھر آتی اور وہ ہم فخر سے سب کو بتاتے کہ یہ ہماری بیٹی ہے. دکان میری اب بھی چھوٹی تھی، گھر اب بھی وہی تھا، لیکن اب میرے دل میں ایک سکون تھا. مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا رب کبھی کسی کی نیکی کو رائگاں نہیں جانے دیتا. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور وہ اپنے بندے کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے. ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.